اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اگلے ٹکڑے کی طرف آتے ہیں۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ اچھا، یہاں پر ہم صرف ایک ہی چیز کے اوپر ابھی کنسنٹریٹ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مثل نورہ، اس کے نور کی مثال ایسی ہے۔ کس کے نور کی یہاں پر بات ہو رہی ہے نا؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے نور کی مثل دی جا رہی ہے، جو کہ ہمارا الہ ہے، سماوات اور ارض کا نور ہے۔ اب اس کو یہ ایک بہت ہی بھاری نکتہ ہے، اور اگر اس کو ہم سمجھ جائیں اور اس کی اہمیت کو سمجھ جائیں تو واقعی یہ ناقابل یقین قسم کا ایک ٹکڑا ہے جو کہ ہم پڑھتے ہیں اپنی تلاوت میں۔ مثل نوری ہی، وہ اللہ ہے، نہ اس کو کبھی کسی نے دیکھا، نہ اس کا کبھی کسی کو دیدار نصیب ہوا۔ اس آخرت میں اس کا دیدار نصیب ہوگا مگر ان لوگوں کو جو کہ واقعی کیا کہتے ہیں، قسمت والے ہوں گے نا۔ اور سورہ اخلاص ہمیں کیا کہتی ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی مثل کسی بھی طرح کہیں موجود ہے ہی نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ اپنے نور کو ایکسپلین کر رہا ہے، اپنے نور کو، وہ کیا چیز ہے، وہ نور، وہ کیا اس کو ایسے سمجھنا چاہیے کہ اس سے کیا پیدا ہوتا ہے۔ اس نور سے اللہ تعالیٰ یہ آگے ہمیں ایکسپلین کر رہا ہے۔ گویا کہ اگر آپ نے اللہ کے نور کو سمجھنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کیا صفت ہے اللہ کی، تو آپ یہ اگلی مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگلی مثال کو جب ہم سمجھ جائیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کی برہان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی ہمارے سامنے کھل کر آ جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، وہ اللہ ہے۔ اور آگے جو وہ بات کہے گا وہ کس قدر خوبصورت بات ہے، جو کہ ہم ابھی دیکھیں گے۔ اور اس سے آپ اس مثال کو سمجھنے سے پہلے پھر یہ سمجھ لیں کہ پھر سمجھ میں آتا ہے نا کہ کیوں محبت ہے اللہ، مطلب کس طرح کی محبت ہے اللہ کی ہمارے ساتھ۔ کس طرح جب اللہ کہتا ہے کہ 70 مائیں اور 70 مائیں کو اگر آپ انفینٹی میں لے کر جائیں، لا تعداد لا حساب پوائنٹ کے اوپر لے کر جائیں، تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کیا محبت ہے نا، وہ کیا محبت ہے۔ مثل نوری ہی، مثال اس کے نور کی ایسے ہے جیسے کہ ایک تاک کے اندر ایک چراغ رکھا ہو نا۔ اب یہاں پر منظر کشی کی جا رہی ہے۔ آپ جیسے یہ الفاظ پڑھتے ہیں، آنکھوں کے سامنے ایک منظر آ جاتا ہے نا، ایک دیوار ہے، ارد گرد اندھیرا ہے، پرانے زمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ دیوار کے اندر ایک ہالو کیا گیا ہے، ایک تاک بنایا گیا، اور اس کے اندر چراغ رکھا گیا ہے نا۔ تاک وہ ہوتے تھے، وہ ہالوز جو دیواروں کے اندر بنائے جاتے تھے، اور ان کے اندر پھر چراغ رکھے جاتے تھے۔ ایک اس کا یہ بھی مقصد یہ ہوتا تھے کہ چراغ کی ایک جگہ ہے، اور تاک جو ہے وہ نارملی روشنی کو آگمنٹ کرتا تھا، بڑھاتا تھا۔ اچھا، اب تاک میں ایک چراغ ہے، مقصد ظاہر ہے کہ روشنی ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو چراغ کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ بعد میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ بعد میں آ رہی ہے۔ پہلے ایک تاک کے اندر چراغ رکھ دیا گیا، لیکن اب بتایا گیا کہ جو روشنی ہے اس روشنی کو ایک فانوس جلا دے رہا ہے، شیشے کا فانوس، اور چراغ ایک فانوس میں ہو نا، اور فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، ایک جوہر ہے جو کہ چمک رہا ہے اور بہت مزید روشنی دے رہا ہے۔ اب دو تین باتیں دیکھیں۔ اب جیسے کہ میں نے بھی پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ایک چراغ کو، ہم نے کو نہیں ورڈ یوز پہ کیا گیا، بتایا گیا ہے کہ ایک چراغ کو ایک تاک کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ وہ تاک میں جو رکھا گیا ہے وہ وہی رہے گا، چراغ تو وہی رہے گا۔ چراغ کس کا بنا ہوتا ہے؟ چراغ مٹی کا نارملی بنتا تھا نا پرانے زمانوں میں، اور مٹی کی انسانی دنیا میں کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ چراغ کی اپنی اصل حیت مٹی ہی ہے۔ وہ چراغ شیشے کا فانوس بن نہیں گیا، چراغ مٹی کا ہی ہے۔
اور ہم نے ابھی میں نے کہا ہے کہ مٹی کی انسانی دنیا میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. جو چیز پاؤں میں ہر وقت موجود ہو، حاصل نہ کرنی پڑے، ہاتھ بڑھا کر مل جائے، وہ بڑی ہی ناقدری چیز ہوتی ہے. اس کی انسان کی زندگی میں نہ کوئی اہمیت ہوتی ہے اور نہ اس کی خواہش ہوتی ہے. اگر یہی ہیرا مٹی کی جگہ ہو جاتا اور مٹی ہیرے کی جگہ ہو جاتی تو ہیرے کی بھی یہی قدر ہوتی. تو آج ہم مٹی کی کرتے ہیں، پاؤں دھوتے رہتے ہیں، اپنے اوپر سے دور کرتے رہتے ہیں. یعنی ایک ناچیز قسم کا چراغ ہے جس کو طاق میں رکھا گیا ہے کہ بھائی تم روشنی دو، کام تمہارا یہ ہے کہ تم روشنی دو، اور وہ جلے گا کیونکہ اس کا کام جلنا ہے. وہ جلایا جائے گا کیونکہ اس کا کام جلایا جانا ہے. وہ مٹے گا پھر جلایا جائے گا کیونکہ یہی اس کا کام ہے. دن رات ایک مٹی کی ایک ناقدری چیز جو ہے وہ روشنی دینے کا باعث بن رہی ہے نا. مگر وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو اس روشنی کو، پھر میں آپ سے کہہ رہی ہوں، جو اس روشنی کو، چراغ مٹی کا ہی ہے، وہ مٹی کا ہی رہے گا، جو اس روشنی کو بڑھاتی چلی جا رہی ہیں، بڑھاتی چلی جا رہی ہیں. نمبر 1، چراغ ایک فانوس کے اندر ہے، اور فانوس کا شیشہ ایسا ہے کہ موتی کی طرح چمکتا ہے. صاف، شفاف اور باریک شیشہ. گدلے اور موٹے شیشوں سے، اس بات کو غور سے سنیں، گدلے، میلے اور موٹے شیشوں سے روشنی نہیں چھلکتی، لیکن یہ شیشہ ایسا چمکتا ہے کہ موتی کی طرح. کبھی شیشے کو بنتا دیکھا ہے؟ آگ میں دہکایا جاتا ہے، گول گول گھمایا جاتا ہے، پھونکیں ماری جاتی ہیں فانوس بنانے کے لیے، ادھر چوٹ لگتی ہے، ادھر چوٹ لگتی ہے، ادھر سے دبایا جاتا ہے. اور پھر جتنا باریک شیشہ بنانا ہو اتنی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ٹوٹنے کا ڈر رہتا ہے. بناتے بناتے گر بھی پڑتا ہے، بناتے بناتے چکنا چور بھی ہو جاتا ہے. اس فانوس کو بنانے کے لیے کبھی کبھی دوبارہ سے 2 سے 3 سے 4 دفعہ جو ہے وہ کوشش کرنی پڑتی ہے نا. اور پھر صرف یہ نہیں ہے کہ اس کا ظاہر روشنی کو جو ہے وہ ظاہری طور پر آگمنٹ کیا جا رہا ہے، روشنی کو صرف باہر کی چیزوں کے ساتھ آگمنٹ کیا جا رہا ہے. نہیں، اس کے اندر جو ایندھن استعمال ہو رہا ہے نا، جو ایندھن استعمال ہو رہا ہے وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو. ایسا درخت کہاں ہوگا؟ کسی کھلے میدان یا اونچی جگہ پر ہوگا جہاں صبح سے شام تک اس میں دھوپ پڑتی ہو. کسی آڑ میں نہ ہو کہ صرف صبح یا شام کی دھوپ پڑے نا. یعنی کہ زیتون کا ایسا جو درخت ہوتا ہے وہ انتہائی لطیف ہوتا ہے، اور جب وہ جلے گا تو وہ دھواں نہیں دے گا، وہ روشنی دے گا. اس کا جلنا روشنی کا باعث بنے گا. چراغ کے اندر مطلب جتنی بھی آپ نے محنت کی ہے، آپ نے مٹی کا ہی چراغ بنایا، مگر بنایا تو صحیح. فانوس بنانے میں جتنی محنت لگی، اس کو چمکانے میں، اس کو کام کے قابل کرنے میں جتنی محنت لگی، لیکن اندر آپ نے گندا تیل ڈال دیا یا پیور تیل نہ ڈالا تو روشنی تو آئی نہ، بلکہ وہ جو فانوس تھا اندر سے وہ بھی گدلا ہوتا چلا گیا. راکھ اور دھواں اور تمام جو امپیورٹیز ہیں وہ اس فانوس کو بھی گدلا کر کے چلی گئیں. فانوس کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اندر جلنے والا تیل بھی جو ہے بالکل پیور اور پاک ہو. ہم یہاں پر چراغ، فانوس اور طاق اور تیل کی بات تو نہیں کر رہے. یہاں پر کیا مراد ہے؟ یہاں پر میرا اور آپ کا دل مراد ہے، اور اس میں جلنے والا تیل کون سا ہونا چاہیے. دیکھیں، یہ جو انسان کی زندگی ہے، یہ جو دل ہے، یہ جو ایک مٹی کا دیا ہے، اس دیے نے جلنا تو ہے ہی. اس صبح اور شام کے اختلاف میں جو کہ زندگی کا اتار چڑھاؤ ہے، اس نے اس میں گھلنا تو ہے ہی. لیکن ہاں، کس طرح، کیسے، کس کے لیے، کس طرح جلا جائے، اس جلے جانے، جلا دیے جانے، جلا دینے اور جلا پانے اور پھیلانے کا طریقہ کیا ہے، یہی اصل میں طریقہ بندگی ہے، یہی حاصل زندگی ہے، اور یہی اصل میں مقصود ہے. ایک روشن دل جیسے جیسے
مزید روشن ہوتا چلا جائے گا، وہ نہ صرف اپنے آس پاس کے ماحول کو مگر نہ جانے کہاں تک وہ اپنی روشنی پھیلاتا جائے گا نا۔ ابھی ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ گدلے اور موٹے شیشوں سے روشنی نہیں چھلکتی۔ اگر ہم نے نور کو آگے پہنچانا ہے تو نور پہنچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ شیشہ صاف ہو۔ صاف شیشہ، صاف قلب کیسے رکھا جائے؟ ابن ماجہ، سنن ابی ماجہ کے اندر جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جب ایک مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ پچھتاتا ہے، گناہ کو چھوڑتا ہے اور معافی طلب کرتا ہے تو اس کے ہاتھ، اس کے دل کو جو ہے وہ چمکا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ بڑھاتا چلا جاتا ہے تو یہ سیاہی بھی جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے نا۔ یہاں تک کہ کیا ہوگا، یہاں تک کہ اب حدیث کے بعد میں کہہ رہی ہوں، یہاں تک کہ یہ ہوگا کہ دل پورا سیاہ ہو جائے گا، دل گدلا ہوتا چلا جائے گا۔ وہ کون کون سے گناہ ہیں، مطلب کوئی بھی گناہ لے لیں، بڑے سے بڑے گناہ جس میں جھوٹ شامل ہے، جس میں غیبت شامل ہے، جس میں چوری بدکاری سے لے کر چھوٹے چھوٹے گناہ، مٹیریلزم دیکھ لیں۔ میں مٹیریلزم کو بھی ایک کیونکہ یہ آپ کے اندر سیلفشنس اور خود غرضی کے جو ہے وہ آپ کے اندر احساسات کو ڈیولپ کرتا چلا جاتا ہے، ایک حد تک یہ بھی آپ کا جو ہے وہ گناہ ہی بن جاتا ہے جب آپ خود غرض ہو جاتے ہیں۔ اور چھوٹی چھوٹی چیزیں، زیادہ ہنسنا جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دل کو مردہ کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، زیادہ کھانا، زیادہ سونا نا، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ نہ کرنا بھی دل کے فانوس کو کالا اور گدلا کرنے والی تمام چیزیں۔ میں کہتی ہوں کہ پریکٹیکل کام یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے سامنے ایک لسٹ رکھنی چاہیے نا، دل کو سیاہ کرنے والے کام، اور ان کاموں کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں، کچھ انسان کی انفرادی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ واقعی بہت کھلی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، وہ دیکھنی چاہیے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو میرے دل کے فانوس کو گدلا کیے جا رہی ہیں، اس کی اپنی روشنی کو اندر ہی دبائے جا رہی ہیں۔ اور انسان نہ صرف دوسروں کے لیے بیکار اور ایک بوجھ بنتا چلا جاتا ہے، بلکہ اپنا نفس، اپنی ذات خود ہی ایک بوجھ بنتی چلی جاتی ہے۔ وہ شاعری کے اندر سارا استعمال ہوتا ہے نا، اپنی لاش کو کندھوں پر اٹھائے پھرنا، پھر کوئی زیادہ اس کے اندر اور ایک انسان کے اندر فرق نہیں ہوتا۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، کس چیز سے اس فانوس کو رگڑا جائے، کس چیز سے اس کو صاف کیا جائے۔ پتہ ہے جب شیشے صاف کرنے ہوتے ہیں نا تو اکثر کبھی چمنی ہو یا کبھی ہو تو اسی راکھ کو لیا جاتا ہے، مطلب، اور اس راکھ سے شیشے صاف ہوتے ہیں۔ اپنے ہم اگر انہی گناہوں کو پکڑ کر سیکھ جائیں، ہر انسان جو ہے وہ ابن آدم گناہ کرے گا، غلطی کرے گا، ہے نا۔ انسان اسی گناہوں کو پکڑ کر جب توبہ کرتا ہے اور تزکیہ کرتا ہے، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی تھی، اسی گناہ پر پشیمان ہو کر جب انسان واپس اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اپنا تزکیہ کرتا چلا جاتا ہے، تو یہ دل کا فانوس صاف ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیت کے اندر، قرآن کے اندر؟ یعنی اپنی غلطیوں سے سیکھیں، اپنا تزکیہ کریں اور اس فانوس کو چمکاتے چلے جائیں۔ ایک اور جو ہم نے پوائنٹ کیا تھا، وہ ہم نے اس ایندھن کی بات کی تھی اور ہم نے اس تیل کی بات کی تھی کہ وہ کیا چیز ہے جو اندر جلتی ہے نا، سمجھ جائیں کہ وہ ایندھن قرآن ہے۔ ابھی ہم نے اگزامپل دی تھی کہ اگر فانوس کے اندر جلنے والا تیل، چراغ کے اندر چلنے والا تیل ہی جو ہے وہ خالص نہیں ہے تو وہ فانوس گدلا ہوتا چلا جائے گا۔ اس قرآن کے ساتھ جڑنا، اس قرآن کو سمجھنا، اس قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا میری اور آپ کے دلوں کو چمکاتا چلا جاتا ہے، اس کو مانجھتا چلا جاتا ہے۔ اس مانجھنے کے اندر وہ نہ صرف خود چمکتا ہے بلکہ آگے بھی روشنی دیتا ہے۔ اور ایک میں آپ کو بات بتاؤں، یہ مانجھنا، یہ چمکنا، چمکایا جانا آسان نہیں ہے۔ انسان بار بار گرتا ہے، انسان بار بار ٹھوکر کھاتا ہے، تکلیف سے گزرتا ہے، بعض اوقات اپنے پیاروں کے ہاتھوں۔ لیکن وہ کیا شعر ہے کہ
تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، نگاہ ہے آئینہ ساز میں۔ اور ہم نے جو بات کی تھی کہ باریک شیشہ ہی جو ہے وہ روشنی کو زیادہ جانے دے گا نا اپنے اندر سے، تو مومنوں کے دل سینسیٹیو بھی ہوتے ہیں نا۔ اور یقین جانیں، جب انسان گر کے اٹھتا ہے، بکھر کے جڑتا ہے، تو یہ چیز اس سے اور خوبصورت اور مکمل بناتی چلی جاتی ہے نا۔ یہ پیوند لگی ہوئی قبا جو بنتی چلی جاتی ہے، وہ اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ کیا شعر ہے وہ کہ یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا عین ہونا ہے، یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا عین ہونا ہے، جسے ہونا ہو کچھ خاک درے جانان ہو جائے۔ اس میں محنت لگتی ہے نا، اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، آنسو بہانے پڑتے ہیں، راتوں کو شاید بعض نیندیں پوری بھی نہیں ہو پاتی ہیں، نہیں۔